ایک یہ بہن نے کویشچن کیا تھا کہ کیا ہم نے کوئی پیسہ کسی خاص نیت کے ساتھ رکھا تھا یا کسی خاص نیت کے ساتھ کسی کو اس کے خرچ کا وکیل بنایا تھا لیکن ابھی خرچ ہوا نہیں، تو کیا ہم اپنی نیت بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی پیسہ زکوٰۃ کے لیے نکال کے رکھا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور پھر درمیان میں کوئی ایسی ضرورت آ گئی کہ سوچا زکوٰۃ بعد میں دے دیں گے، اس پیسے کو فلاں کام کے لیے دے دیں، نیت بدل لی، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح بعض اوقات جو مطلب اضافی پیسہ بینک دے دیتا ہے جس کو ہم انٹرسٹ وغیرہ کہتے ہیں، وہ لے لیا گیا ہے اور اب ندامت اور شرمندگی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے فقہا کی طرف سے کہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ تو انہوں نے اپنا کوئی پیسہ کسی کو پاکستان میں دیا، کسی کو دینے کے لیے کہ ان کو دے دیں وہ شادی وغیرہ کے لیے، اور وہ صحیح پیسہ تھا، پھر ارادہ کیا کہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس آیا سود والا، اگر وہ جو ہم دے رہے ہیں اس میں بغیر ثواب کی نیت کے کر لیں کہ وہ پیسہ ادھر دے دیا جائے، تو اب یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جب تک پیسہ آپ کی ملکیت سے نکل کر کسی اور کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ آپ ہی کے ملک میں باقی ہے تو اس میں آپ نیت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کرنسی وغیرہ کے اندر یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر کسی چیز کے لیے ان نوٹوں کو مخصوص کر دیا ہے تو یہ مخصوص نہیں ہو جاتے، آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے زکوٰۃ علیحدہ کر کے رکھی کہ چلے ہم غریبوں کو دے دیں گے، لیکن جب تک آپ نے دی نہیں تو یہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کا ذاتی مال ہے، لہذا اس میں نیت تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں سے آپ کو وہ سودی پیسہ ملا، لیکن پاکستان میں پیسہ پڑا تھا، آپ نے کہہ دیا کسی کو فلاں کو دے دینا، اور نیت یہ کر لی کہ بغیر ثواب کی نیت کے ہم یہ والا سودی پیسہ وہاں دے رہے ہیں، تو یہ گویا کہ پیسے تو چینج نہیں ہوئے، لیکن جب آپ یہ پیسہ لیتے ہیں تو یہ مخصوص بھی نہیں ہو جاتا، کیونکہ کرنسیز کے اندر یاد رکھیں کہ وہ پیسہ مخصوص نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے سوچا یہ 100 روپے میں فلاں ادارے میں دوں گا، بعد میں ارادہ بدل گیا دوسرا 100 روپے دے دیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نوٹ کے چینج ہونے سے چونکہ مالیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہٰذا اس میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح نیت اپنی بدل سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے کسی وکیل کو دے دیا کہ یار فلاں کو جا کے پیسے دے دینا، اور نفلی صدقے کی نیت کر لی، بعد میں ایک دم خیال آیا کہ یار زکوٰۃ کی نیت کر لیتے تو اچھا تھا، فرض زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی، تو اب آپ اس کو فوراً فون کر دیں کہ بھئی اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں، یا اس نے بھی دیا نہیں ہے چاہے اس کو نہ بتائیں، آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، وہ چاہے نفلی صدقے سے دے، آپ کا ذاتی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کویشچن ہے کہ اگر کسی بہن کے شوہر باہر کے ملک میں رہتے ہوں اور وہ پاکستان میں بامر مجبوری رہتی ہیں کہ شوہر کے پاس نہیں جا سکتی اور سسرال میں رہتی ہیں، اور وہاں دیور جیٹھ وغیرہ بھی ہوں جیسے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، تو اور میکہ بھی اسی شہر کے اندر ہے، تو کیا وہ سسرال میں رہیں یا میکے میں جا کر رہنا ان پر واجب ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی منع نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ جو اس کے تقاضے ہیں وہ اگر پورے ہو رہے ہیں بآسانی، کہ بے پردگی نہیں ہوتی ہے، اور اختلاط اتنا بڑا گھر ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اختلاط ہوتا ہو مرد و عورت کا، اور شوہر اور دیور بھی ماشاءاللہ شریف ہیں، کوئی ان کی نیت میں فطور یا فضولیات نہیں ہیں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ سسرال میں ہی رہ سکتی ہیں۔ اور اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کم ہے کہ مثال کے طور پہ بے پردگی ہوتی ہے، اس طرح روم ہے کہ کہیں سے نگاہ پڑتی ہے، اس پر پرابلم ہوتی ہے، یا آج کل جیسے بعض جگہوں پر نیتوں کے فساد بہت زیادہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور عزت کے مسائل ہو جائیں، تو پھر بالکل عورت پہ اب واجب ہو جاتا ہے کہ وہاں سے مائیگریٹ کرے، ہجرت کر کے اپنے میکے میں آ کے رہے۔ لیکن اس میں سب سے بہتر صورتحال یہی ہوگی کہ کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے اپنے شوہر کو اعتماد میں لیں اور مکمل طور پہ ان کو ماحول سے آگاہ کریں کہ اس طرح کا ماحول ہے، اور میری عزت کی حفاظت جیسے مجھ پر لازم ہے ایسی آپ پر بھی لازم ہے، تو اس لیے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں میکے میں جا کر یا کسی اور جگہ کرائے پر کوئی گھر اگر میکے کے قریب رہ کے لے کے رہ سکتی ہیں وہاں پہ شفٹ ہو جائیں، تو یہ دونوں صورتیں سامنے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے۔